بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہماری زندگی مشکلات، پریشانیوں، غموں، بیماریوں، رزق کی تنگی اور بے سکونی سے بھری ہوئی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایسی دعا مل جائے جو اس کی زندگی بدل دے، جو اس کے دل کو سکون، رزق میں برکت، گناہوں سے نجات اور اللہ کی قربت عطا کرے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا ہمیں عطا کی ہے جو نہ صرف قبول ہونے والی دعا ہے بلکہ انبیاء کی دعا ہے، نیک لوگوں کی زبانوں سے نکلی ہوئی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اسے ذکر کر کے رہنمائی دی۔ ترجمہ: اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو میری طرف سے نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ سورۃ القاص 24۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے سخت پریشانی، اجنبیت، بھوک اور تنہائی میں مانگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی زندگی بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی 3371۔ دعا کی طاقت اور قرآن کی رہنمائی۔ ایک ایسا موضوع جو دل کے قریب ہے، ہر مومن کی امید ہے اور غم زدہ دل کی روشنی ہے۔ دعا جس سے تقدیریں بدلتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور قرآن جو صرف کتاب نہیں بلکہ زندگی کا مکمل دستور، جو ہمیں دکھ، غم، بے چینی اور گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں دعا کی کتنی طاقت ہے، قرآن کیسے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم کیسے ان دونوں نعمتوں کو زندگی میں استعمال کریں۔ دعا کی طاقت۔ قرآنی نظریہ۔ قرآن میں دعا کا مقام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ غافر آیات نمبر 60۔ یہ آیات اللہ کی طرف سے کھلی دعوت ہے کہ مانگو اور اللہ عطا کرے گا۔ دعا کے فوائد۔ دعا مایوسی کو امید میں بدلتی ہے۔ دعا اللہ سے رابط قائم کرتی ہے۔ دعا قضا کو ٹال سکتی ہے۔ جی ہاں، دعا گناہوں کا کفارہ بھی بن سکتی ہے۔ ایک واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی۔ ترجمہ: تو اللہ نے نہ صرف نجات دی بلکہ اس کو قیامت تک اس کی محتسب دعا بنا کر آج بھی جو یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ اس کی فریاد سنتا ہے۔ قرآن کی رہنمائی، دلوں کی روشنی۔ قرآن کیوں ہدایت ہے؟ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن بتاتا ہے البقرہ آیت نمبر 2 میں یہ کیسے نجات ہے، گناہوں سے کیسے بچنا ہے، آزمائش میں صبر کیسے کرنا ہے، اللہ سے کیسے لو لگانی ہے۔ قرآنی شخصیات کی مثالیں۔ حضرت ایوب کا صبر، حضرت مریم کی عبادت، حضرت موسیٰ کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل۔ دل بدلنے والا واقعہ۔ ایک نوجوان شراب، زنا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک دن کسی نے اس کو قرآن کا ترجمہ دیا، وہ پڑھنے لگا، اور جب اس نے یہ آیات پڑھی۔ ترجمہ: اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بس وہی اس کی زندگی بدل گئی۔ عملی رہنمائی۔ دعا اور قرآن کو زندگی کا حصہ کیسے بنائیں؟ روزمرہ کے عملی ہدایات۔ نماز کے بعد دعا کو معمول بنائیں۔ صبح اور شام کی مسنون دعاؤں کو یاد کریں۔ روزانہ قرآن کی 10 آیات بھی پڑھیں، لیکن ترجمہ کے ساتھ۔ قرآن کی دعاؤں کو سمجھ کر مانگیں۔ حضرت موسیٰ کی حالت۔ جب یہ دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا
ایک ایسی دعا ہے جو ہمیں مشکلات میں اللہ کی مدد کو یاد دلاتی ہے۔ یہ دعا اس وقت کی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سخت آزمائش میں تھے۔ وہ فرعون کے ظلم و جبر سے نجات پانے کے لیے اللہ کی طرف پناہ لے رہے تھے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح اللہ کی مدد کو اپنی مشکل کا حل سمجھنا چاہیے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے جب وہ بنی اسرائیل دریا کے کنارے کھڑے تھے اور فرعون کی فوج ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت بہت مشکل تھی، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والے نبی کی دعا نے اس وقت کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ترجمہ: ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اپنا عصا سمندر پر مارو اور سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ بڑا پہاڑ بن گیا۔ سورۃ الشعراء 63۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت۔ مضبوط ایمان کے باوجود فکر مندی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل اللہ پر ایمان سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس لمحے جب سمندر سامنے تھا اور فرعون کی فوج پیچھے تھی، ان کی حالت ایک انسان کی تھی جو اللہ کی مدد کی شدت سے ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ دعا کے ذریعے اللہ سے مدد کی درخواست۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اپنی مدد کی درخواست کی اور اس دعا میں انہوں نے اللہ کی طاقت اور مدد پر مکمل اعتماد ظاہر کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف پناہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس وقت سب سے بڑی حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ کی مدد انسان کو کس قدر فائدہ دیتی ہے اور کس قدر تقدیر بدل دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے ایک راستہ بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی بھی مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ کی مدد کی طاقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ کی مدد کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہوتا ہے اور اللہ کا وعدہ پکا وعدہ ہوتا ہے۔ ترجمہ قرآن کی ایک آیات کا۔ تمہارا رب فرماتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ غافر 60، آیات نمبر 60۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ اللہ کی مدد وہ ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل محسوس کریں، آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا یاد کرنی چاہیے۔ اللہ سے رجوع کریں، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے قریب ہے اور اس کی طاقت سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ التوبہ 40، آیات نمبر 40۔ دعا کی تاثیر آج کے دور میں۔ دعا کی تاثیر آج کے دور میں یہ موضوع ہے جو انسان کی زندگی میں جڑا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی معاشرتی، اقتصادی یا روحانی حالت میں ہو۔ ہم سب زندگی میں مختلف حالات سے گزرتے ہیں۔ بعض اوقات مشکلات، غم یا پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ان تمام حالات میں ایک چیز ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے کے آتی ہے، وہ ہے دعا۔ دعا کی تاثیر آج کے دور میں ایک طاقتور اور اہم عمل ہے جو ہمیں ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ دعا کی تاثیر کیا ہے؟ قرآن میں حدیث۔ قرآن اور حدیث میں دعا کی تاثیر۔ دعا کی تاثیر کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ دعا صرف الفاظ کی تکرار نہیں، بلکہ دل کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی ایک خاص نوعیت ہے۔ قرآن میں دعا۔ ترجمہ: تمہارا رب فرماتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ غافر 60۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ دعا قبول کرے گا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا صرف ایک عمل نہیں بلکہ اس میں ایسی تاثیر ہے جو زندگی میں تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ دعا کی تاثیر اس بات میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کی صفائی کرتے ہیں اور اپنی ضروریات اور خواہشات کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ عمل روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔ آج کے دور میں مشکلات، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا دور بہت تیز رفتار، مقابلہ کرنے والا اور مختلف چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، معاشی مسائل، ذاتی یا خاندانی تنازعات، ذہنی دباؤ یا بیماری، بے سکونی اور بے اطمینانی۔ ان حالات میں جب انسان کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، دعا کی تاثیر اسے سکون اور راہ دکھا سکتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں پر ہر چیز کا معیار تیز ہو چکا ہے، دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں اندرونی سکون، اطمینان اور اللہ کی مدد فراہم کرتا ہے۔ دعا کی تاثیر کا دور جدید میں اثر، ذہنی سکون اور ذہنی صحت۔ دنیا بھر میں لوگ ذہنی دباؤ اور اضطراب اور بے چینی کا شکار ہیں۔ تحقیق کے مطابق دعا اور عبادات انسان کی ذہنی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ اپنے دل کی صفائی کرتا ہے اور مشکلات کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، جس سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ روحانی تعلق اور اطمینان، آج کے دور میں ہم اپنی زندگیوں میں جتنی بھی مادی کامیابیاں حاصل کر لیں، روحانی سکون کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ دعا ہمیں روحانی سکون اور اطمینان دیتی ہے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ پریشانیوں کا حل، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور یہ عمل ہماری تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی جگہ پر دعا کے ذریعے مشکلات حل ہونے اور حالات بدلنے کا ذکر آیا ہے۔ دعا دل کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں تو ہمارے دل کی صفائی ہوتی ہے اور ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اس سے ہماری روح سکون پاتی ہے۔ دعا تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ جب ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں تو وہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے اور ہماری تقدیر بدل دیتا ہے اور بدل سکتا ہے۔ دعا میں تحمل اور صبر کا عنصر، دعا کرنے سے انسان میں صبر پیدا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر اپنی زندگی کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے صبر کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ آج کے دور میں ہم دعا کی تاثیر کو کیسے استعمال کریں؟ دعا کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ روزانہ اللہ سے دعا کریں اور یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ ہر روز کی دعاؤں کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں، جیسے فجر، عصر اور رات کی دعائیں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو انشاءاللہ العزیز ضرور قبول کرے گا۔ دعا کی حالت میں خشوع و خضوع، دعا میں اللہ کے سامنے عاجزی اور خشوع و خضوع کا اظہار کریں۔ دل کی گہرائی سے دعا کرنا اس کی تاثیر کو بڑھاتا ہے۔ اللہ سے رجوع کریں۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل یا چیلنج پیش آئے، سب سے پہلے اللہ کو یاد کریں اور اس سے مدد کی درخواست کریں۔ دعا کی تاثیر کو بڑھانے کے طریقے، نماز کے بعد کی دعا، نماز کے بعد مسنون دعائیں ہیں، انہیں پابندی سے پڑھیں اور اس سے دعا کی تاثیر بڑھتی ہے۔ صدقہ اور نیکی کے ساتھ دعائیں، صدقہ دینا اور دوسروں کی مدد کرنا بھی دعا کی تاثیر کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو وہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ دعا صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں دنیا پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، وہی ہمیں دعا کی تاثیر کو سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم دلوں کو اللہ کے سامنے جھکائیں گے تو وہ ہمیں ہر پریشانی سے نکالے گا اور ہماری تقدیر بدل دے گا۔ دعا کی تاثیر سے ہمیں سکون، ہدایت اور اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے آداب اور رکاوٹیں، دعا کی قبولیت کے آداب اور رکاوٹیں۔ جب بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں
تو ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کریں۔ دعا قبول ہوگی، لیکن دعا کی قبولیت ایک خاص عمل اور کچھ شرائط کے تحت ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے آداب: اللہ کا یقین، اللہ پر یقین رکھنا۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ کی قدرت اور اس کی رضا پر ایمان رکھے، اس کا دل یقین سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی رضا ضرور سنے گا اور وہ اس کے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ اللہ کا وعدہ: تمہارا رب فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ الغافر آیات نمبر 60۔ دعا کے وقت عاجزی اور خشوع خضوع: دعا میں اللہ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کے حضور جھک کر دعا کرنے سے انسان کا دل نرم اور دعا کی قبولیت کا راستہ کھلتا ہے۔ حدیث مبارکہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے اور اللہ تعالیٰ کو عاجز بندہ پسند آتا ہے۔ ابن ماجہ۔ مستقبل کا یقین رکھنا: دعا کرتے وقت یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا۔ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے کامل یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ اللہ ضرور اس کی دعا سن رہا ہے، وہ اس کے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ دعا کے ناموں اور صفات کے ساتھ دعا کرنا: دعا میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں اور صفات کا ذکر کرنا بھی بہت اہم ہے۔ اللہ کی صفات میں سے جو نام انسان کی حاجت سے متعلق ہوں، ان کا ذکر کرنا اس کی دعا کی قبولیت کو بڑھاتا ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 69 اسم ہیں، جو شخص ان سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دعا کے وقت بے صبری نہ دکھانا: جب دعا کی جاتی ہے تو انسان بے صبر نہیں ہونا چاہیے، فوراً اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ کا وقت بہترین ہوتا ہے اور اس کی حکمت کے مطابق وہ دعا قبول کرتا ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب دعا کرے تو فوراً اس کی دعا قبول نہ ہو تو وہ مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مسلم۔ دعا کی قبولیت میں رکاوٹیں: گناہ اور نافرمانیاں۔ دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے گناہ اور نافرمانیاں ہیں۔ جب انسان اللہ کے راستے سے ہٹ کر گناہ کرتا ہے تو یہ اس کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ کی ہدایت پر چلنا چاہیے تاکہ اس کی دعائیں قبول ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سورۃ النحل 53۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں گے تو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں کمی آ سکتی ہے۔ ناپاک رزق: دعا کی قبولیت میں ایک رکاوٹ ناپاک رزق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ تو ناپاک رزق کھاؤ اور نہ اس سے دعائیں کرو، کیونکہ ناپاک رزق انسان کے دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ مسند احمد۔ عاجزی اور دعا کی حالت میں بیہودہ مطالبات: جب انسان دعا کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اپنے مطالبات کو معقول رکھنا چاہیے، اور بیہودہ یا غیر ضروری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر انسان اللہ سے غیر مناسب چیزوں کی دعا کرے تو یہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ دعا کے بعد شک کرنا: اگر انسان دعا کے بعد اللہ کی قدرت پر شک کرتا ہے یا اسے لگتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو یہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا پر ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ وقت اور جگہ کی اہمیت: دعا کے وقت اور مقام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب اوقات جیسا کہ رمضان، عید کے دن اور خاص موقع پر
की गई दुआ की तासीर बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह दुआ के लिए मस्जिद जैसे पकीज़ा मकामात का इंतखाब भी दुआ की कबूलियत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दुआ की कबूलियत को कैसे बढ़ाया जाए? सदका और नेकी के अमल से। सदका और नेकी करना दुआ की कबूलियत का ज़रिया बनता है। जब इंसान अपनी दुआओं के साथ दूसरों की मदद करता है तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल करता है। दुआ के दौरान आजिज़ी इख्तियार करना। दुआ के दौरान अल्लाह के सामने रोना और नदामत का इजहार करना दुआ की कबूलियत को बढ़ाता है। अल्लाह को बंदे की आजिज़ी पसंद है। अल्लाह के वादों पर ईमान रखना। अल्लाह के वादों पर पुख्ता ईमान रखना ज़रूरी है। अल्लाह ने वादा किया है कि वो अपने बंदों की दुआएं कबूल करेगा और ये वादा कभी गलत नहीं हो सकता। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रूहानी इलाज है। ये अल्लाह से राब्ते का ज़रिया है। अगर हम आज इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारे दिल बदल जाएंगे, हालात सुधर जाएंगे और रिज़्क़ खुल जाएगा। दुआ की कबूलियत एक बहुत अहम और हसास मौजू है। हमें दुआ के आदाब समझने चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए। आखिर में हमने आज जितनी भी ज़िक्र किया है इसको दोहरा लें तो हमें यही पता चलता है कि इंसान को खलूस दिल से दुआ करनी चाहिए, हलाल रिज़्क़ खाकर दुआ करनी चाहिए, हराम से बचना चाहिए। यानी कि इसका खुलासा अगर हम करें तो ये है कि ये ना हो कि हम लोगों पे जुल्म करें, ज़्यादतियाँ करें, लोगों के हक़ मारें और फिर हम कहें कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो दुआ के साथ साथ हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने अमल पर भी गौर करना चाहिए, अच्छे अमल करने चाहिए, लोगों के साथ अच्छाई करनी चाहिए। तो अल्लाह पाक आपकी और हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया भी है कि अगर इंसान वही चाहे जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। यानी कि जो अल्लाह की रज़ा है, अगर हम उस की रज़ा पे हम राज़ी हो जाएं तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। और अल्लाह कहता है कि वही करूँगा जो इंसान चाहता है। यानी कि अगर मैं गलत ना हूँ तो अल्लाह पाक गलती को अता माफ़ फरमाए कि वही होगा जो अल्लाह की रज़ा होगी। और इंसान अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाए तो अल्लाह भी इंसान की रज़ा के लिए उसकी दुआ कबूल कर सकता है। इसमें अगर हमसे कोई गलती कोताही हो गई है तो अल्लाह पाक भी माफ़ फरमाए। और सामीन से भी गुजारिश है कि आप भी माफ़ फरमाइएगा और कमेंट्स में हमारी ज़रूर इस्लाह कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। आखिर में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।